بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ماریہ چودھری اور آج کی بات کریں گے بڑھتے ہوئے پیٹرول کی، کیونکہ پچھلے 2 دن پہلے تقریباً ایک خبر آئی تھی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں 15 روپے تک اضافہ ہوگا، لیکن رات ہی رات 26 روپے تک اضافہ ہو گیا. اور آج ہم اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ملک خدا بخش کے ساتھ ان کے آفس میں موجود ہیں، کیونکہ پچھلے انٹرویو میں انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ اضافہ ہوگا، کیلکولیشن ہوگی، اتنا اضافہ نہیں ہوگا، لیکن جتنا اضافہ ہوا ہے وہ عوام کی رینج سے بہت زیادہ باہر ہے. اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوام اس سے کافی زیادہ متاثر ہوئی ہے. تو ملک خدا بخش سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ 15 سے ڈائریکٹ 26 روپے کا اضافہ ہوا ہے. السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. سر پہلا سوال تو یہی کہ آپ نے کہا تھا کہ اتنا اضافہ نہیں ہوگا. جب میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ 15 روپے اضافے کا کہا جا رہا ہے تو آپ نے کہا تھا اتنا نہیں ہوگا، کم ہوگا لیکن ہوگا، لیکن یہ اتنا نہیں ہوا لیکن اس سے ڈبل ہو گیا. یہ بڑی امیزنگ ہے یہ ہمارے لیے بھی، مارکیٹ پہ بھی اور انڈسٹری کے لیے بھی اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ڈالر نیچے گیا ہے، جی، کروڈ آئل تھوڑا بڑا ہے، لیکن 2-3 دن پچھلے اس میں زیادہ بڑھ گیا. تو ہمارا یہ تھا کہ ڈالر کیونکہ تھوڑا کافی نیچے گیا ہے تو اس کا ریفلیکشن جو ہوگا، اس کی جو کیلکولیشن ہوگی اس میں گورنمنٹ ضرور کوئی ایڈجسٹمنٹ دے گی تاکہ پبلک کو ریلیف ملے، کیونکہ پچھلے 2 دفعہ یکے بعد دیگرے بڑھا ہے. اور اس بڑھنے کا افیکٹ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارے انڈسٹری کے، ہمارے پیٹرول اسٹیشن کی جو سیل ہے وہ پہلے 30% کم تھی، اب 50% کم ہو گئی ہے. پیٹرول کی سیل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک پجارو گاڑی آتی ہے، وہ 5,000 کا پیٹرول لیتا ہے، صحیح. ٹینک فل کراتا ہے 5-6 ہزار میں، اس کا بلکہ کبھی 7 بھی ہو جاتا ہے. اب وہ 2,000 کا تیل لے رہا تھا، یہ 2 دفعہ جو پیچھے بڑھا. اور جو آج بڑھا ہے یہ تو امیزنگ ہے کہ 26 روپے 2 پیسے پیٹرول اور 17 روپے 34 پیسے ڈیزل. ڈیزل کا تھوڑا سا ہماری ایکسپیکٹیشن تھی کہ پائپ لائن میں جو ڈیزل ہے، آئل کمپنیوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ ان کو وہ پائپ لائن کا ٹیکس بھی لیتی ہے، پیسے بھی لیتی ہے، اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھی ہماری پائپ لائن جو ہے بلاک ہوئی ہے آپ کی پروڈکٹ کی وجہ سے، تو ہمیں اس کا بینیفٹ دو. اچھا. اس سے کئی کمپنیاں چھوٹی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں آئے، وہ کوئی ریلیف مانگ رہی تھی، کوئی بڑی ہیں وہ دے رہی تھی، لیکن اس کا فیکٹ تو آئے گا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈیزل کی پرائس بڑھے گی، لیکن پیٹرول کی ہماری یہ اسٹیمیٹ نہیں تھا، یہ تھا کہ 8-10 روپے بڑھے گی. سر آج کل کا دور جہاں پر مہنگائی، مطلب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ سال میں ایک دفعہ چیزوں کی قیمتیں بڑھتی تھیں، لیکن اب ہر مہینے کے حساب سے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایک طرف ہماری عوام بجلی کی وجہ سے پریشان ہے کہ بجلی کے بلز اتنے زیادہ آ گئے ہیں، فی یونٹ بجلی جو ہے بڑھا دی گئی ہے، عوام کی استطاعت سے باہر ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، اوپر سے پیٹرول بڑھتا جا رہا ہے، تو عوام کو ریلیف آخر کب ملے گا؟ آپ نے بجلی کی بات کی، عوام ہماری پریشان ہے اور ہم بھی عوام ہیں، ہم بھی پریشان ہے کہ ہمارے اسٹیشن پہ جو 4 لاکھ کا بل آ رہا تھا وہ 6 لاکھ کا آ رہا ہے، جو 3 لاکھ کا آ رہا تھا وہ 5.5 لاکھ کا آ رہا ہے. تو اتنا 2 مہینے کے اندر 2 لاکھ روپے ایک اسٹیشن کی انکریز ہو گئی ہے. وہ کہاں سے آپ کوئی ہماری جو ہمارا مارجن ہے وہ تو نہیں بڑھتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی مشکل کے بعد 1 روپیہ 64 پیسے پڑا، اور ابھی 4 انسٹالمنٹوں میں ملے گا. ابھی ہمیں 1 انسٹالمنٹ بھی نہیں ملی. وہ 15 تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر وہ کیبنٹ کی میٹنگ سے EC سے اپروو ہو گیا، کیبنٹ کی میٹنگ سے اپروو ہو گیا، تو 15 تاریخ کو ہمارے وہ بھی کتنا آئے گا، 41 پیسہ. اچھا. 41 پیسہ کہاں ہے؟ اور یہ آپ دیکھ لیں کہ بجلی کا کتنا بڑھ رہا ہے، اور یہ جو اس سے کیپیٹل ہمارا بڑھتا ہے. اب میں اپنے پیٹرول پمپ کی 2 کی آپ کو کل بتا دیتا ہوں کہ میرے شارع فیصل پہ پمپ ہے، اور وہ ایسکول کمپنی کا، اور ایک شیل کا ہے. شیل والے پہ تو تیل تھا، ایسکول والے کا جو ہمارا آرڈر تھا جس کے ہم نے ایڈوانس پیسے دے دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی 10,000 آج دیں گے، 5,000 کل دیں گے، وہ 10,000 5 کے ایڈوانس پیسے دیے ہوئے تیل نہیں آیا. اور جو ہمارے ٹینکوں میں تھا وہ ہم سے پچھلا پیٹرول اسٹیشن جو ٹوٹال کا ہے وہ ڈرائی ہو گیا تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، وہ سارا فریش ہمارے پاس آ گیا، اور 12 بجے 12:15 بجے تک لوگ سارا لے گئے، اور ہمارا پمپ ڈرائی پڑا ہے. ابھی تک جو کل کا آرڈر ہے جس کے ہم نے ایڈوانس پیسے دیے ابھی تک نہیں آیا. ابھی پتہ لگا کہ گاڑی انوائس ہو کے باہر نکلی ہے اور 2 گھنٹے میں آئے گی. تو آپ اندازہ لگائے کہ رات کے 12:15 بجے سے ابھی تک ہمارا اسٹیشن، اتنا بڑا اسٹیشن ہے، وہ بند پڑا، اور کسٹمر واپس جائے. اس پہ امپریشن کیا آتا ہے ہمارے اوپر
جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان پاس، وہ سمجھتے ہیں کہ ان پاس سیل ہے، پیسے بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ بےایمانی کر رہے ہیں، پبلک کو نہیں دے رہے ہیں. بالکل یہ بہت بڑا افیکٹ آتا ہے. اور اس کی ہم رائٹنگ میں آج کتنے دنوں سے کمپنیوں کو بھی بھیج رہے ہیں، اوگرا کو بھی بھیج رہے ہیں کہ بھائی اس کا کوئی حل کرو، ان کمپنیوں سے بات کرو. اب اگر رول اینڈ پروسیجر کے پاس جائیں، جو اوگرا کا رول ہے کہ کوئی بھی کمپنی ہے اس کو 20 دن کا سٹاک رکھنا ہے، اور وہ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اپنے پمپوں کو سپلائی دینے کی جتنا وہ آرڈر مانگے. لیکن سر یہاں پر جب آپ لوگ بزنس مین طبقہ اتنا پریشان ہے تو ایک جو جس کی دہاڑی، میں ابھی بات بتا رہا ہوں کہ جو کل آرڈر ہائی اسکول نے ہم سے لیا، اور ہمیں یہ کہہ کے لیا کہ جی اگر 12 بجے سے پہلے انوائس ہو گیا تو پرانی پرائس دیں گے، اگر 12 بجے سے بعد ہوگا تو نئی پرائس جو ہوگی وہ کم ہو یا بڑھ کے ہو وہ ہم لیں گے. اب پرائس بڑھ کے آئی. اب وہ جو ہمارے کل پیسے دیے ہم نے اور یہ آج انوائس ہوگی تو اس سے ہمیں ہر گاڑی کے اوپر، پیٹرول کی گاڑی کے اوپر 10,000 لیٹر پہ 2,60,000. اب ہمارا 15 لاکھ آ رہا ہے تو اس پہ گیا 4.5 لاکھ روپے ہمارا ایک سپلائی پہ چلا گیا. تو یہ کہاں سے؟ یہ انویسٹمنٹ کیپٹل بڑا، یہ ہمیں پیسے گھر سے ڈالنے پڑیں گے. اگر ہمارے ٹینکوں میں مال ہوتا، کمپنی نے ہمیں دیا ہوتا، تو ہمیں پیسے گھر سے نہ دیتے بلکہ ہمارا کسٹمر بھی خراب نہ ہوتا، ہماری ریپوٹیشن بھی خراب نہیں ہوتی، ہمیں نقصان بھی نہیں ہوتا. تو ایک افیکٹ کے کتنے نقصان ہیں، اور اس وجہ سے ہم یہ سیریس ہے. اور اب آپ سیریسلی، میں کل چیئرمین سمیع خان سے بات کروں گا اور اس سیریس مسئلے پہ ہم نے کمپنیوں کے ساتھ بات کرنی کہ وی کانٹ افورڈ اٹ، وی کانٹ سروائیو اٹ. ہم یہ بزنس کر نہیں سکتے. اگر آپ کے پاس سیل نہیں ہے تو ہمیں کہو ہم بند کر دیتے ہیں. پھر آپ یہ کیا، کیوں؟ ہم نے لینڈ کا رینٹ بھی دینا ہے، ہم نے گورنمنٹ کے سارے ٹیکس بھی دینے ہیں، ہم نے لوکل ٹیکس بھی دینے ہیں، ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی دینے ہیں، اور انکم ٹیکس بھی دینا ہے. یہ ساری نوکروں کی تنخواہ دینی ہے، بجلی کا بل دینا ہے، سارے جتنے ادارے ہیں، یو بی جی، سوشل سیکورٹی، ان سب کی فیسیں بھی ہم نے دینی ہے، چاہے پمپ چلے یا نہ چلے، سیل ہو نہ ہو، دیٹ از اے فکس. یہ سب کیسے افورڈ ہوگا جب آپ کے پاس سیل نہیں ہوگا؟ آپ بیچیں گے نہیں. اور پھر کاسٹ اتنی بڑھ گیا، کیپٹل اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ جو ہمارا مارجن ہے تو اب زیرو ہو گیا. یہ جو ہمیں رشین آئل آیا تھا، بہت دھوم تھی اس کی کہ عوام کو ریلیف ملے گا، پیٹرول وہ میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا کہ رشین تیل تو آیا، اچھی بات ہے، لیکن وہ پہلا موقع تھا. وہ تیل تھا، اس میں کچھ وہ جو کنٹیکس تھا فرنس آئل کا وہ زیادہ تھا اور اس کی ریشو زیادہ تھی، تو وہ تیل کم بنا اور فرنس آئل زیادہ بنا. نہ تجربہ کاری بھی تھی، پہلا ہوتا تھا کیا کروڈ آئل کی کیا کنڈیشن تھی یہ نہیں پتا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ ریفائنریوں کے پاس وہ سیٹ اپ نہیں تھا کہ اس تیل کو وہ، اب یہ نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں. پہلے سیٹ اپ نہیں بنانا چاہیے تھا نہیں، جو آپ نے اتنا میرا خیال ہے، میرا ہے خیال ہے یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ میں مارے گئے ہیں کہ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا، نہیں ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کون سا کروڈ آئل آ رہا ہے. جو کروڈ آئل ان کے پاس سعودی عربیہ سے آتا ہے اور یو ای سے آتا ہے اور میڈیٹیرین کہتے ہیں، یہ جو سنگاپور اینڈ کمپنی ہے اور مڈل ایسٹ اور اپنے یہ یورپ ہے، یہاں سے جو آتا ہے وہ اس کا ان کو اسپیسیفک ساری چیز تھی، اور اسی پہ ہماری ریفائنریاں بھی، مشینری بھی سیٹ اپ، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں. یہ رشین آئل آیا، اس کی کوئی کیٹیگری اور تھی، پتہ نہیں لگا. اب تو سب لوگوں کو پتہ لگ گیا، اب اس پہ کام ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ لیکن فرسٹ جب ڈیل کی گئی تب ایک دم جو ہے نا شور اٹھا کہ عوام کو ریلیف ملے گا، رشین آئل آ رہا ہے 3 بیچز میں آئے گا، اور عوام کو بس اب عوام کی جو چاندی ہے، پیٹرول سستا ملے گا، چیزیں سستی ہو جائیں گی اور بہت سب کچھ اچھا ہو جائے گا. لیکن آپ پورا ملک چلا رہے ہو، آپ اتنی بڑی ڈیلنگز کر رہے ہو، تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو چیز منگوا رہے ہو وہ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہونا تو یہی چاہیے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے اس کو دیکھنا چاہیے تھا. اس کو دیکھیں، ہم بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، ایک یہ کرسی لیتے ہیں نا تو اس کو بھی دیکھ کے لیتے ہیں کہ اس میں لکڑی کون سی لگی ہوئی ہے، پھر ریکسین کون سی لگی ہوئی ہے، کب تک چلے گی، اس کے کیا جو ویلیو ہے، ٹھیک ہم دیں، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن ہو گئی بات، ان کو پتہ نہیں لگا کہ وہ کروڈ آئل بھیجنے والوں نے کس کیٹیگری کا کروڈ آئل بھیج دیا. ایگریمنٹ کیا تھا
یہ غلطی ہوئی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ کسی نے بےایمانی کی ہے تو ایک بس مس انڈرسٹینڈنگ سے کام ہوا ہے. اب نہیں ہوگا. غلطی کا خمیازہ تو عوام ہاں جس کے پاس پہلے ہی کھانے کو کچھ نہیں. بات یہ نہیں عوام نے کیا بھگتا, گورنمنٹ نے بھی بھگتا کہ اس کا فرنس آئل بنا, ان کے پیسے فرنس آئل میں چلے گا, فرنس آئل کی کنزمپشن نہیں ہے, ڈمپ ہو رہا ہے, تو گورنمنٹ کو بھی بھگتنا پڑا. لیکن بات یہ کہ غلطی تو گورنمنٹ کی, غلطی تو کسی جگہ بھی ہو سکتی ہے. بہرحال اب جو ہے کہ ریفائنریاں بھی اپ ڈیٹ ہو رہی ہیں اور لوگ بھی اب ٹرینڈ ہو گئے ہیں کہ نیکسٹ جو آئے گا امید ہے کہ آ جائے اور پھر عوام کو ریلیف ملے. ویسے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اگر اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کو اس طرح کے بچکانہ تجربے کرنے چاہیے؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بلنڈر ہے, یہ غلطی نہیں ہے, بلنڈر ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. لیکن اب یہ ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں نا ڈونٹ لک بیک لک فارورڈ. اب ہمیں آگے دیکھنا چاہیے کہ آگے کیا کرنا ہے. اس کے پیچھے اگر ہم پیٹتے رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا, ٹائم ویسٹ ہوگا, انرجی آپ کی بھی میری بھی اور لوگوں کو بھی دیکھنے والوں کی ویسٹ ہوگی. لیکن آگے دیکھیں تو بات یہ ہے کہ دعا کرے اللہ بہتر کرے. لیکن یہ صورتحال اس وقت جو ہماری انڈسٹری کی ہے, جو سننے والے ہیں میرے ساتھی, میرے دوست, میری ایسوسیشن کے ممبر, ہماری انڈسٹری کے دوست یار, جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن رہے ہوں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس کاروبار کو اب چلانا ویری ڈیفیکلٹ. آپ دیکھیں جن لوگوں کی اپنی زمینیں ہیں, ایک ایک زمین اب کروڑوں روپے کی ہے. بالکل. اگر وہ پیٹرول پمپ بند کر کے اور وہ اپنے اس میں کوئی پلازا کھڑا کر دے, کوئی اور بزنس کر دے تو وہ بادشاہ بن جائے گا. ایسا ہی ہے. یہ کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کے ساتھ, کوئی لیز ہوتی ہے آپ پتہ نہیں سمجھتی نہیں, اس میں کمٹ. ہم نے اس وقت ہماری جو ایسوسیشن کی میٹنگ ہوئی ہے عبدالسمی خان ہمارے چیئرمین کی قیادت میں, اس میں انہوں نے منسٹر کو کہا ہے, سمی صاحب نے کہا ہے, اور سمی صاحب نے لوگوں کو موقع دیا کہ آپ لوگوں نے اپنے تکلیفات بتائیں. اس میں یہ ٹاپ ایجنڈے پہ تھا کہ صاحب یا تو ہمیں تیل دلواؤ, یا ہم کمپنیاں آپ تیل نہیں دے رہی, رینٹ نہیں دے رہی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے ہیز کول کے تقریباً 5 پمپ ہیں پورے پاکستان میں. کراچی میں 2 ہیں, پنواکل میں ہے, لاہور میں ہے, پنڈی میں ہے, اور بڑی ویلیویبل زمینیں ہیں, اور ساری انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن کی زمینیں ہیں. اور وہ اس کا رینٹ میں روک نہیں سکتا. وہ 5-4 مہینے سے رینٹ نہیں دے رہے ہیں, پیٹرول ان کے پاس نہیں ہے, وہ کمپنی بکنے پہ جا رہی ہے, برا حال ہے. ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں, اتنے 3-4 سال سے ساتھ دے رہے ہیں. لیکن اب ہم بھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وی آر ٹوٹلی فیڈ اپ. اب ہمیں وہ نہیں, ہمارا سروائیول نہیں ہے صحیح. اس لیے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب آپ وکیلوں کے دروازے کھڑکا رہے ہیں کہ جی کیا ہمارے پاس اتھارٹی ہے, ہم ان کا لائسنس کینسل کر سکتے ہیں. وی آر دی لائسنسر, وہ ہمارے کرایہ دار ہیں, ہم مالک ہیں ان کے. چاہے زمینیں کسی کی بھی ہیں, وہ انہوں نے ہمیں دی ہے تو وی آر لائسنسر, وہ ہمارے لائسنسی ہیں, لائسنسی ہو کرایہ دار ہیں ہمارے. ہم ان کو کسی اس پہ لکھا ہے کہ جی وہ رینٹ نہیں دیں گے فلانی تک, ہر مہینے کی 5 تاریخ تک, تو یہ ڈیفالٹ کریں گے تو یہ سب ان کا کینسل آپ ختم کر سکتے ہیں, ان کی ہر چیز ضبط کر سکتے ہیں. اتنی اسٹرانگ ایگریمنٹ ہے ہمارے. اس کے باوجود بھی کیونکہ اس مارکیٹ میں ہے تو ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کرتے کہ وہ ایک ان کی کمپنی خرابی میں آئے, ہم ان کا ساتھ دیں, اور اچھے وقت تھے تو ہم ساتھ تھے, برے وقت پہ بھی ہم ان کا ساتھ دیں, اور ہم ان کا ساتھ دے رہے. اور سارے میرے دوست, میرے جتنے ساتھی ہیں میرے انڈسٹری کے, میرے سب مجھے میرا چیئرمین مجھے کہہ رہا ہے کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس, اس کو ختم کرو. بات یہ ہے کہ اب رشتہ, اب میرے بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس رشتے کو اب نہیں نبھا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ بے وقوف بنا رہے ہیں. دوستی میں کوئی بے وقوف بنائے نا, کوئی تو بنتا رہتا ہے کہ دوستی میں, لیکن دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ کوئی بے وقوف بنا رہا ہے. تو اب وہ بے وقوف بھی آ جاتا کہ اس لیے آج ہماری اپنے لائف سے میٹنگ ہے. اچھا سر, آلٹرنیٹ انرجی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آلٹرنیٹ انرجی دیکھیں, ہمارے پاس بڑے چانس تھے. یہ جو نیچرل گیس تھی, اور ہمیں جب گورنمنٹ نے کہا تھا کہ اس کو ڈیولپ کرو, اور وہاں بلایا گیا تھا عبدالسمی خان کو, اور مجھے اس وقت سیکرٹری پیٹرولیم عبداللہ یوسف تھے, اور امین الدین صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے. انہوں نے ہمیں کہا کہ انوائرمنٹ کلین کرنی ہے, اور یہ پیٹرولیم بل بچانا ہے, اور اس کو ڈیولپ کرنا ہے. انہوں نے جو ہمیں سہولتیں دی کہ جی
ون ونڈو آپریشن ہوگا, یہاں لائسنس ملے گا, انڈسٹریل بجلی ملے گی, یہ سب کچھ انہوں نے دیا. وہ چل پڑی اور ہم نے اپنا پیسہ لگا کے پورے پاکستان میں نے 10 اسٹیشن لگائے اور کوئی اسٹیشن 3 کروڑ سے کم نہیں لگا. اور پھر یہ کرائسس آ گئی, یہ پولیٹیکل ایشو بن گئے, بنتے 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 اس کو ختم, اور ہم نے گورنمنٹ کو $5.2 بلین پیٹرول امپورٹ پہ بچا کے دیا, اور انوائرمنٹ جو تھی 68% انوائرمنٹ کلین کر کے دی. اور وہ ہم نے لائسنس نہیں دیا, ورلڈ ہیلتھ والوں نے لائسنس دیا کہ پاکستان کی یہ جو انوائرمنٹ ہے وہ 68% کلین ہوئی ہے. آپ لاہور کے مال روڈ پہ جاتے تھے, آپ چل نہیں سکتے تھے دھوئیں کی وجہ, اور اس CNG کی وجہ سے کلین ہو گیا تھا. تو بات یہ, اس کے بعد لوگ آ گئے, ان کی اپنے انٹرسٹ ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو بجلی کی آ رہے ہیں کہ جی جو بجلی کی کمپنیاں لگی ہیں جس پہ بہت پیسے جا رہے ہیں, یہ ان کا سارا کارنامہ تھا. وہ پیسے والے تھے, انہوں نے اپنی ایک مہم چلائی کہ جی یہ گیس جلا رہے ہیں, گولڈ جلا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور اس کو ڈاؤن کر کے اپنے وہ کارخانے لگائے جو اب وہ نیکڈ ہو رہا ہے. اب لوگ ان کے پیچھے لگے ہیں کہ ان کو پیسے نہ دو, ان کو بند کرو. دیٹ واز دا اسٹوری کہ انہوں نے یہ سارا کچھ بند کرایا. آج اگر وہ CNG چل رہی ہوتی تو آج ان کا بل جو اس وقت 16-17 ارب بلین ڈالر کا جا رہا ہے, یہ کچھ نہیں. تو اس وقت 11-12 تھا, اور 11 میں 5.2 بلین جو ہے شیئر کر رہی تھی CNG, تو 6 رہ گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ 5 ارب آپ 2 ارب کے لیے 3 ارب کے لیے IMF کے پیچھے دھکے کھا رہے تھے, اور اس گیس سے آپ کو $5 ارب بچ رہے تھے. وہ $5 ارب اگر بچ رہے ہیں آپ کو, تو وہ $5 ارب آپ خرچ کر سکتے ہیں, اپنی انڈسٹری پہ خرچ کر سکتے ہیں, اپنے روڈ بنا سکتے ہیں, اپنی میڈیکل. پلاننگ ہمیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی, وہ ہم نے آج بھی نہیں. سیاست کی نظر ہو گئی, پلاننگ بہت تھی. دیکھیں جب آپ نے شروع کیا تو ہمیں پتہ نہیں تھا CNG ہوتی کیا ہے, یہ گیس کیا ہے. اس کے بعد ہم نے سیکھا, پھر ہم باہر گئے, پھر باہر سے اکوپمنٹ لائے, پھر لوگوں کو لائے, اپنے لوگوں کو ٹرین کیا, ٹریننگ دلوائی. پھر دو سیشن بنایا کہ پہلے چھوٹی گاڑیوں کو ہم شروع کریں گے, جب اس سے ہمارا سٹاف سیکھ جائے گا, لوگ ٹیکنیکل ہو جائیں گے, ہم سیکھ جائیں گے, پھر اس کو ہم بڑی گاڑیوں پہ لے جائیں گے. جب وہ وقت آیا تو انہوں نے اس کی سیاست کی نظر ہو گیا, اور وہ پاکستان سفر کر. اب دوسری بات غلطی کیا ہوئی ہے, پھر انہوں نے کہا کہ جی RLNG پہ آ جائے, یہ کم ہے. ہم نے کہا جی کنورٹ, ہمارے اسٹیشن کنورٹ کر دیے 3 مہینے کے لیے, ہم سے انڈرٹیکنگ لے لی, اور وہ 2 مہینے چلے, تیسرے مہینے RLNG بھی ختم ہو گئی. کیوں ختم ہو گئی کہ ایک اگریمنٹ کیا تھا خاقان عباسی نے, $13.37 پہ کیا تھا. بہترین ڈیل تھی وہ. اس کے پیچھے جب گورنمنٹ چلتی اس کے پیچھے لگ گیا, اس بیچارہ اندر چلا گیا کہ جی یہ بہت زیادہ کیا. یہ خود جو پچھلی گورنمنٹ ہے, یہ خود کوشش کرتے رہے کہ کہیں سے اس سے سستی لے آئے. وہ سستی لینے کے چکر میں سستی تو نہیں لے آئے, کرائسس آ گئے, رشین وار ہو گئی, اور جناب وہ کرائسس ہو گئے. آگے وہ سیزن آ رہا تھا سردی, جو ملک ہیں جہاں سردی پڑتی ہے وہ اپنے ہیٹنگ کرتے ہیں. ہیٹنگ کس سے کرتے ہیں؟ کیروسین سے کرتے ہیں, گیس سے کرتے ہیں, فرنس آئل سے کرتے ہیں, وہ ڈیزل سے کرتے ہیں. ان کو گیس کی ضرورت تھی. انہوں نے 6 مہینے انہوں نے سٹیپ لیا, پیسے ان کے پاس تھے, انہوں نے رشیا سے 6 مہینے کے ایڈوانس سودے کر کے گیس لے لے. یہ ڈھونڈتے لگ گئے, ان کو کوئی گیس نہیں, آج تک ان کو کوئی نہیں. ایک کسی نے ابھی ایک کارگو پچھلی گورنمنٹ سے ازبکستان والوں نے کمٹ کیا تھا, اور بڑا اچھا, اگر وہ اس پوائنٹ سے دیکھے ایگریمنٹ جو ٹی وی پہ دکھا رہے تھے کہ جی وہ ویب سائٹ آئے گا, اگر ان کو ضرورت ہوگی تو لیں گے, اگر نہیں ہوگی تو واپس چلیں گے, اور پرائز سب سے سستی ہے, اور پرائز بھی نہیں بڑھے. تو بڑا اچھا ایگریمنٹ, وہ بھی ابھی تک تو نہیں آیا. وہ گورنمنٹ چلی گئی. وہ آ جاتا تو آپ کی RLNG آ جاتی, تو آپ کی بجلی کے جو بل بڑھ رہے ہیں وہ بھی نہیں بڑھتے, کم ہو جاتے, اور آپ کو یہ ڈیزل کی سپلائی بھی کم ہو جاتی, پیٹرول کی بھی کم ہو جاتی. CNG اگر بند ہو گئی تھی تو کم چیزوں میں اور فیکٹ ہوتا, تو آپ کی پاور انرجی جو ہے آپ کو سپورٹ ملتی, اور کچھ نہیں ہے تو 40% آپ کی پرائز جو ہے وہ کٹ ڈاؤن ہو جاتی. لیکن وہ بھی ابھی تک نہیں آیا. تو اس ساری چیزیں جو ہیں اب ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں سنتا ہوں جو نئے ہمارے پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں, از ویری ینگ مین, مجھے پڑھا لکھا آدمی لگ رہا ہے. وہ کس چیز کو دیکھیں گے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میرے اب یہ پرابلم آ رہی ہے میری کمپنی میں کہ جو وہ کمپنی نہ تیل دے رہی ہے نہ پیسے دے رہی ہے.
یہ ایک پرابلم آئی نا, جی. تو اس پرابلم کو سالو کرنے میری ساری انرجی ادھر لگی ہوئی ہے. میرے سارے چیزیں کو چھوڑ کے کل میں اسلام آباد میٹنگ کر کے آیا, پرسوں میں لاہور میٹنگ کر کے آؤں, اپنے سٹاف سے, اپنے سیٹ اپ سے ان کی رائے لے کے آیا ہوں. اب پھر اپنے بورڈ کی میٹنگ کی ہے کہ ہم کیا ڈیسیجن لیں. اب وہ ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں, تو میری انرجی ساری ادھر آ گئی. اس طرح وہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 5 تو جھگڑے ہیں اس ملک کے, وہ کس پہ ڈیولپمنٹ پہ کب کام کریں گے, وہ تو ابھی پولیٹیکلی چیزیں سمجھانے کے لیے اٹس ٹیک ٹائم. کوئی کہتا ہے الیکشن کی ڈیٹ دو, کوئی کہتا ہے یہ کرو وہ کرو. چیف جسٹس صاحب نے ایک بم چھوڑ دیا, اب سارے لوگ سارے ٹی وی لگے ہوئے, کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہو رہا. یہ ایک بہت اچھا کام ہوا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اخباروں میں بھی دیا ہے, میں نے آپ کے بیان بھی کہ آرمی چیف نے جو ایکشن لیا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آرمی کا ایک سسٹم ہے. کمانڈ کوئی فیصلہ کرتی ہے نا, کمانڈ کا فیصلہ وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. یہ کمانڈ نے فیصلہ کیا ہے, اور جنرل صاحب بڑے ایکٹیو آدمی ہیں, آپ سے قرآن بھی ہیں, ہمارا تو وہ ماڈل ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ دیکھیں سب سے بڑی اس وقت پرابلم ہماری انڈسٹری کو کیا آ رہی تھی, ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی تھی, ہماری ڈیزل کی سیل ختم ہو گئی تھی, کیونکہ ایرانی ڈیزل آ رہا تھا, گلیوں میں بک رہا ہے, پیٹرول گلیوں میں بک رہا ہے, بوتلوں میں بک رہا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا کہ, اور کتنے ایکسپلوسو دھماکے بھی ہوئے ہیں, کئی جگہ ہوئے ہیں, آگ بھی لگی ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. جب گورنمنٹ سے بات کرو تو وہ کہتے تھے کہ جی ان کو کوئی نہیں روک سکتا. کسی افسروں کو ملتا, ہماری ایسوسیشن کا چیئرمین جوتے توڑ لیے, ہم بھی ان کے ساتھ تھے. کسٹم کو آج مل رہے ہیں, آج آئی جی کو مل رہے ہیں, آج آئی بی کو مل رہے ہیں, آج آئی ایس اے کو مل گئے, ایجنسیوں کو مل رہے ہیں, ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر ہمیں بچاؤ. اب وہ آ گیا اس بات میں, اور یہ ان 4 دنوں میں اتنا اچھا ایکشن ہوا ہے کہ ہم بڑے مطمئن ہیں, اور ہم دعائیں دے رہے ہیں جنرل کو کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور ہمت دے. اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر نیچے آ گیا ہے. بالکل جی, ڈالر نیچے آ گیا ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ ایسے باوجود بھی ملک کے حالات ٹھیک نہیں, ڈالر نیچے آ رہا ہے اور آئے گا. اسی طرح جو سمگل ہو رہا تھا آٹا, چینی, یہ وہ, ایون دین آپ کی کھادیں جو ہیں وہ سمگل ہو رہی تھی باہر, ایران جا رہی تھی ادھر, لیکن انہوں نے ساری چیز کو اسٹڈی کیا ہوگا, کر کے پھر انہوں نے ایک ایکشن. فوج ایسے کوئی کام نہیں کرتی, پہلے وہ اسٹڈی کرتے ہیں, پہلے وہ اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, پھر کمانڈ کے پاس جاتی ہے, پھر اس کے انالیسز ہوتے ہیں, پھر کوئی فیصلہ ہوتا ہے. جب کمانڈ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ امپلیمنٹ ہوتا ہے. اب ہمیں امپلیمنٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور ہمیں امید ہے اتنی جلدی تو نہیں ہوگا, لیکن 2-4 ہفتوں میں کافی فرق پڑ جائے گا, اور یہ فرق پڑ جائے گا تو ڈالر اور بھی نیچے آئے گا. لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے اس پہ جنرل صاحب بھی کچھ نہیں کر سکتے, اس پہ کوئی اور بھی کچھ نہیں کر سکتا. کروڈ آئل کی پرائز بڑھے گی تو ہمیں مصیبت ہوگی, اور وہ آپ یہ ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ پیک کی میٹنگ ہو جائے. اور یہ ڈیمانڈ اور سپلائی والی جو بات ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے تو سپلائی بڑھا دیں تو یہ کول ڈاؤن ہوگی. دس از دا اونلی وے, نو ادر وے. آپ کتنا ڈالر آپ کا نیچے ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کروڈ آئل کی پرائز ٹھیک نہیں ہوگی. تو کروڈ آئل کی پرائز تب بھی ٹھیک ہوگی جب وہ پیک کی میٹنگ ہوگی. آئل پروڈیوس کمپنی والے ملک اکٹھے ہوں گے, وہ فیصلہ کریں گے کہ اتنی سے اپنی پروڈکشن بڑھا دو, اور جب پروڈکشن بڑھے گی تو نیچرلی پھر پرائز نیچے جائے گی. اور آپ دعا کریں, کوشش تو ہو رہی ہے. میں 17 تاریخ بھی چلی گئی, 17 کو بھی تھا کہ 17 تاریخ ہوگی, لیکن ابھی تک تو کوئی خبر نہیں ہے, کیونکہ پہلے میٹنگ کا ایک ہوتی ہے, پھر ایجنڈا جاتا ہے, 15 دن میٹنگ کا نوٹس آتا ہے, 7 دن ایجنڈے کا نوٹس ہوتا ہے, پھر 7 دن بعد میٹنگ ہوتی ہے. اس کو 30 دن چاہیے. ابھی کوئی خبر تو نہیں ہے, اور دعا کریں کہ اب اس کے بغیر کچھ نہیں ہونا. اور آپ دیکھ لیں کہ جب پیٹرول کی پرائز بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ لوگ کیا کیا بڑھا دیتے ہیں, اور پھر کم ہوتی ہے کوئی نہیں کم کرتا. بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین اب چلتے ہیں عوام کی طرف, اور عوام کا ری ایکشن دیکھتے ہیں کہ جو راتوں رات پیٹرول بم گرایا گیا ہے عوام پر, عوام کا کیا ری ایکشن. ابھی تو سائیکلیں ہی چلائیں گے, بس زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. اور اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی اسٹوڈنٹس کہاں سے کمائیں, اسٹوڈنٹس کہاں سے, حالات بھی یہی ہے, کراچی کے حالات بھی ایسے ہیں, اسٹوڈنٹ کیسے کمائیں. آپ کس چیز کے اسٹوڈنٹ ہیں. میں کامرس کا. جی. تو آپ کوئی جاب کرتے ہیں. میں ابھی ڈھونڈ رہا ہوں جاب. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سب کا ذمہ دار کون ہے. سب کا ذمہ دار حکومت وغیرہ ہے. ہماری حکومت جو
यही पेट्रोल वगैरह की प्राइसेस बढ़ा रही है। नहीं तो अभी तो केयर टेकर हुकूमत चल रही है ना, परमानेंट हुकूमत तो ये नहीं है, इलेक्शन होंगे फिर हुकूमत आएगी। तो आप क्या समझते हैं कि ये पहली हुकूमतों के गलत फैसले हैं या ये वाली हुकूमत एडवांटेज ले रही है? ये वाली हुकूमत दे सकती है अगर ये चाहे। मारने के मुतरादिफ है कि जो ज़िंदगी में सांस ले सकते हैं ना वो भी सांस लेना भी छोड़ दें। बस हर चीज़ के अंदर जो है ना इन्होंने करा। पेट्रोल महंगा होने से मतलब है कि हर चीज़ की कीमतों में इजाफा होता है। अब 326 रुपए का ये कर दिया है, क्या बंदा गरीब आदमी लेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कुछ समझ से बाला है। इसमें 2-2 दिन का 3-3 दिन का पेट्रोल डलवाते तो आज 1 दिन का पेट्रोल डल रहा है। बहुत बुरा हाल है। अवाम अगर पाकिस्तान से जाने का मौका मिले तो क्या करें? सर पाकिस्तान से जाना नहीं, पाकिस्तान की आवाम को चाहिए कि इकट्ठा हो और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। इन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो ये सियासतदान, जो ये करप्ट सियासतदान हैं, इनके खिलाफ खड़े हों तो काम बनेगा। पाकिस्तान से जाना कोई हल नहीं है। पाकिस्तान हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, तो पाकिस्तान को हमें बचाना है और इन लुटेरों से बचाना है। सर आपका गुजारा, आपको लगता है कि आपका गुजारा हो जाएगा इतनी महंगाई के बाद? नहीं होता है, गुजारा नहीं होता, क्या करें, गुजारा करना पड़ता है, गुजारा नहीं होता है। तो आप इस सब का कसूरवार किसे समझते हैं? नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है ना, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। मीटर डाल दे। आपको भी पता है इस चीज़ का कि आजकल हर चीज़ पे महंगाई बढ़ती जा रही है और इनको क्या पता है कि जो है ना लोगों का घर का चूल्हा कैसे जलता है, इनको तो नहीं पता ना। जिनको पता होता है उनसे पूछे जाके। ये तो बिल्कुल बस नहीं, पाकिस्तान को देखो छोड़ना इसका हल नहीं है। बेसिकली जो है ना हमारे यहाँ क्या होता है कि पाकिस्तान को वो बंदा छोड़ेगा जिनके पास कुछ होगा जब बाहर जाने के लिए। जिनके पास सहूलत नहीं होगी तो वो कैसे जाएगा बाहर, कभी नहीं जा सकता वो बाहर। अभी हमारे पास पासपोर्ट बनाने के पैसे नहीं हैं, बाहर तो टिकट से जाया जाते हैं, 1,00,000-1,50,000 रुपये का टिकट है बाहर जाना, तो वही बंदा जा सकता है जिसके पास कुछ सहूलत हो। और हमारे जो यहाँ पे ऑनर्स हैं, जितनी भी ऑनर्स ड्यूटी करते हैं, वो खुद तंग हैं इन चीज़ों से कि अब जब वो सेठ जब खिलाया जाता है कि उसकी नौकर हों, जब उनके नौकर ही जो है ना वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो सेठ कहाँ से अफोर्ड करेंगे फिर इस चीज़ को? तो सर आप क्या समझते हैं इन चीज़ों का हल क्या है? इस चीज़ का हल यही है कि जो इन्होंने कर्जा लिया है, बाहर पैसे लेकर के वापसी करें। गरीब लोगों को क्यों मरवा रहे हैं ये लोग? नहीं, ऐसे काम नहीं करने चाहिए इन लोगों को जैसे ये कर रहे हैं। हमारे फौज को चाहिए कि हर चीज़ को खुद फिर हैंडल करे जब इनसे नहीं होता। और जो लोग पैसे ले जाते हैं वो लोग वापस नहीं करते, और जो है ना जो लोग कर्जा ले चुके हैं वो लोग नहीं अफोर्ड कर रहे इस चीज़ को। क्या कह सकते हैं? बस आवाम के लिए जो है ना बहुत मुश्किल हो गई है। और जो है ना अगर कोई स्टूडेंट वगैरह है तो वो तो वैसे ही जो है ना अपनी घर के लिए अगर कमाई वगैरह कर रहा है और साथ में जो है ना पढ़ भी रहा है तो उसके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। और रातों रात 26 रुपये एक साथ बढ़ा दिए, और तो ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है। अब कोई कुछ बोलने वाला ही नहीं है, कुछ बोल भी नहीं सकता। क्या अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि अगर अवाम एक हो गया एहतजाज करे तो चीज़ों में फ़र्क देखने को आएगा, तो क्या आपको क्या लगता है ऐसा होगा? आवाम एहतजाज तो बाद में करे, लेकिन पहले एक तो हो जाए। यहाँ आवाम ही एक नहीं है हमारी, लेकिन हाँ एहतजाज करना चाहिए इस बारे में, एक होना चाहिए। अब हमारे टाइम आ गया कि अब हमें एक हो जाना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए आवाम को। मैं तो यही कह सकता हूँ कि हमारी हुकूमत की नाकामी है और फेलियर है हुकूमत। ये बिल्कुल जो अभी टेक केयर गवर्नमेंट आई है वो भी फेलियर है। कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। सर इस मुल्क को सुधारने के लिए क्या किया जाए? इस मुल्क को सुधारने के लिए जो है ना ईरानी गवर्नमेंट आनी चाहिए। हाँ, जैसे खुमैनी ने किया था ना, सुबह 100 मारो, सुबह जो है 100 मारो, रात को 100 मारो, तो ये हुकूमत सही हो गई थी उसकी और आज तक सही चल रही है। अब बड़ी मुश्किल से काफ़ी लोगों ने बाइकें बेच दी हैं इस पेट्रोल की वजह से। हुकूमत को सोचना चाहिए कि कुछ गरीब आवाम के लिए रिलीफ का प्रोग्राम बनाए, लेकिन ये बहुत जुल्म कर दिया। अभी पहले 150 रुपये था, फिर 300 पे, अभी 300 से भी ऊपर चला गया। अब गरीब आवाम के लिए बाइक चलाना बड़ी मुश्किल होगी। बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूँगा कि जो हुकूमत है उनको सोचना चाहिए गरीब आवाम के लिए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हम बात कर रहे थे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में। पहले हमने बात की मलिक खुदाबख्श से, जो खुद काफ़ी परेशान चल रहे थे कि जो लोग इस बिज़नेस में हैं उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। तो जो आवाम है, जो बेचारी 2 वक्त की रोटी के लिए सारा दिन जदोजहद करती रहती है, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। हमारी आवाम का मसला ये कि हम बात करना नहीं जानते।
ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا نہیں جانتے. ہم پیٹرول پمپ پر موجود تھے اور ہم نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی اور میجورٹی لوگوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا اور کوئی سننے والا نہیں ہے تو ہم کس کو اپنی بات سنائیں. لیکن کچھ لوگوں نے بات کی. کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ایران جیسی حکومت آ جانی چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آرمی کو چارج سنبھال لینا چاہیے کیونکہ ہمارے حکمرانوں سے ہمارے سیاستدانوں سے ملک چلایا نہیں جا رہا. آپ کی رائے کیا ہے ہمیں ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.